بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان میں جو سب سے اہم ترین مسئلہ جو انسان کی زندگی سے مربوط ہے، نہ فقط دنیا کی زندگی بلکہ آخرت کی زندگی سے بھی مربوط ہے، وہ توحید کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید توحید کے مسئلے کو مختلف حوالوں سے، مختلف زاویوں سے اور مختلف پہلو سے بیان کرتا ہے۔ خداوند عالم کی ذات سمجھنے کے لیے، اس کی قدرت کو سمجھنے کے لیے پروردگار عالم قرآن میں مختلف مثالوں کے ذریعے اور مختلف آیتوں میں مختلف حوالوں سے گفتگو کرتا ہے۔ توحید کو سمجھنے کے لیے ایک آیت سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 66، اس میں ہم غور کریں تو توحید کی بہت ساری نشانیاں ہمیں اس آیت میں نظر آئے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ یہ آیت اور یہ سورہ یہ مکی ہے کہ جہاں پر عقیدے کی جنگ ہے، جہاں پر دو تہذیبوں کے درمیان جنگ ہے۔ ایک تہذیب شرک کی ہے اور ایک تہذیب توحید کی ہے۔ اس ماحول میں پروردگار عالم مشرکین کو خدا تک لے جانے کے لیے کچھ نشانیاں بتاتا ہے، اور یہ نشانیاں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ تمہارے لیے جو جانور ہے، انعام ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ جو حلال گوشت ہے، ان کے دودھ ہم پیتے ہیں، جیسے گوسفند، گائے اور اونٹ یعنی اونٹنی وغیرہ۔ تو یہاں پر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، تمہارے لیے عبرت ہے، موعظہ ہے، نصیحت ہے، تمہارے لیے سبق ہے، تمہارے لیے آیت اور نشانی ہے۔ کس میں؟ انعام میں۔ کیا نشانی ہے؟ ابتدائی طور پر تو انسان سوچنے لگتا ہے، ارے بالا گائے میں کیا نشانی ہوگی؟ پروردگار عالم گائے کے نام پہ مکمل سورہ کو نازل کرتا ہے، اور جو اس میں اسرار عالم ہے بعض سے پردہ اٹھاتا ہے۔ تو اس آیت میں پروردگار عالم انعام ثلاثہ کا نام لیا کہ انعام میں تمہارے لیے قدرت کی نشانی ہے، اس کی خالقیت کی نشانی ہے، اس کی ربوبیت کی نشانی ہے، اس کی علمیت ہے، اور اس کی مصلحت اور اس کی حکمت انسان کو نظر آئے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہاں پر پروردگار عالم معرفت کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول رہا ہے۔ دیکھو، توحید کو سمجھنے کے لیے فقط توحید اور شرک کے رٹے لگانے سے توحید سمجھ میں نہ آ جائے، نہ شرک سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا مطالعہ اور ان میں غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ جو انعام ثلاثہ ہے، ان میں خدا کی نشانی کیا ہے؟ چونکہ یہ لوگ بار بار پیغمبر کو معاذ اللہ جھٹلاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائے، خاک بن جائے، ہم مٹی بن جائے، ہمارا جسم ختم ہو جائے، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے۔ یہاں پر دراصل خداوند عالم ان کے اس ذہنی فطور کو ایک ملموس مثال کے ذریعے روشن فرما رہا ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ دیکھو، ہم تمہیں پلاتے ہیں،
ہم تمہیں پلاتے ہیں، کیا پلاتے ہیں؟ ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں۔ لیکن یہ خالص دودھ یہ کہاں سے پلا رہا ہے خدا؟ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، ہم پلاتے ہیں، یعنی کئی قدرتیں قدرت خدا کے زیر اثر کام کر رہی ہے، مصروف عمل ہے۔ پہلی قدرت خدا ہے، فرما رہا ہے کہ ہم پلاتے ہیں۔ کیا پلاتے ہیں؟ کہاں سے پلاتے ہیں؟ دیکھو کیا خوبصورت مثال اور باریک طریقے سے خدا پردہ اٹھا رہا ہے اور مثال پیش کر رہا ہے۔ فرما رہا ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں من بین فرث و دم۔ فرث کسے کہا جاتا ہے؟ وہ گھاس جو انسان کے پیٹ میں جائے، وہاں جانے کے بعد وہ پیٹ کے اندر ہضم ہو جائے، اور جب وہ فضلہ کی شکل بن جائے، یعنی جانوروں میں ہم گوبر سے تعبیر کرتے ہیں، گوبر، اور دوسری چیز خون ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں، کہاں سے پلاتے ہیں؟ خون اور گوبر کے درمیان سے ہم خالص اور لذیذ دودھ تمہیں پلاتے ہیں، کہ جسے فارسی میں شیر بھی کہتے ہیں اور اردو میں ہم دودھ کہتے ہیں۔ تو وہ دودھ کہاں سے نکلے؟ دو ایسی چیزوں کے درمیان کہ ایک نجس ہے اور دوسری چیز پلید ہے، یعنی تنفر آور ہے۔ ایک گوبر ہے، اور گوبر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے بو بھی آئے، اور گوبر یہ تنفر آور ہے۔ اور دوسری چیز خون ہے۔ خون نجس ہونے کے علاوہ خون یہ اس میں رنگ ہے۔ تو پروردگار عالم یہاں پر یہ نشانی بتا رہا ہے کہ دیکھو اس کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ دو نامتوازن چیزوں کے درمیان سے، کہ دونوں چیزوں کو طبع بشری پسند نہ کرے، دونوں چیزوں کو انسان کا مزاج تحمل نہ کرے، دونوں چیزوں سے انسان دور رہنے کو پسند کرتا ہے، انہی دو چیزوں کے درمیان سے اس کے لیے بہترین مشروب کا انتظام پروردگار فرماتا ہے۔ لیکن کمال توحید یہ ہے، کمال قدرت الہی یہ ہے کہ یہ خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے لذیذ اور لذت بخش ہے، اس کو نکالتے ہیں خون اور گوبر کے درمیان سے۔ لیکن قدرت الہی یہ ہے کہ نہ گوبر کی بو اس دودھ میں ملے، نہ گوبر کا مزہ اس دودھ میں آنے دیتا ہے خدا، اور نہ ہی خون کا رنگ اس دودھ میں آنے دیتا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان سے خدا خالص دودھ کو نکالتا ہے۔ نہ خون کا رنگ ہے، نہ گوبر کی بو ہے، بلکہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، پینے والا حتی فقط انسان نے، یہاں پر آیت نے مطلق کہا، یہ نہیں کہا انسانوں کے لیے اس میں لذت ہے، نہیں، جو بھی دودھ تک آ جائے لذت ہے۔ اسی وجہ سے دودھ پینے کے لیے فقط انسان ہی نہیں بڑھتا، بلی بھی آگے بڑھتی ہے، چوہا بھی آگے جائے، دوسرے حشرات بھی، جانور بھی، یہاں تک مکھی بھی دودھ کے لیے، دودھ پینے کے لیے آگے بڑھے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ قدرت کی نشانیاں ہے، خدا کی ربوبیت کی نشانی ہے، خالقیت کی نشانی ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہے، اور اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کی نشانیاں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔